الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. یہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ کون سی چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں اور کون سی چیزیں کھانا حرام ہیں. اور بھی چند احکام اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے فرمایا تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار، میتہ. سب سے پہلی چیز جس کو ذکر کیا اللہ رب العزت نے وہ میتہ ہے. میتہ سے مراد وہ جانور ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے خود سے مر جائے، یا یہ کہ ایسے ہی طبعی طور پر اس کی عمر پوری ہو گئی تھی، وہ مر گیا، تو ایسا جانور حرام ہے. لیکن حدیث میں دو چیزوں کو اس سے الگ کیا گیا ہے. ایک ہے ٹڈی دل. ہم لوگ تو نہیں دیکھے تھے کبھی، لیکن جب کورونا کی وبا آئی اور گاڑی وغیرہ سب بند ہوئی اور پولوشن کم ہوا تو وہ چیز جو ہے ابھر کر سامنے آئی. آپ لوگوں نے بھی دیکھا. تو اس کا جو ہے اگر اس کو مار کر بغیر ذبح کے کھانا بھی حلال ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کا دل نہیں کرتا نہیں کھائے، ضروری واجب فرض نہیں ہے. کسی کا اگر دل نہیں کرتا تو نہ کھائے، لیکن حلال ہے شریعت میں. بغیر ذبح کے ہی کھانا حلال ہے. یہ حدیث میں اس کو الگ کیا گیا ہے میتہ کے حکم سے. اسی طریقے سے مچھلی کو بھی بغیر ذبح کے ہی کھانا حلال ہے. تو یہ حدیث میں ان دو چیزوں کا ذکر آیا ہے. تو سب سے پہلی چیز حرام ہے میتہ، یعنی وہ جانور جو کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا اپنی موت، اپنا وقت مقرر ہونے کی وجہ سے جو جانور خود سے مر گیا ہو، وہ جانور کھانا حرام ہے. لیکن حدیث میں دو چیزوں کو الگ کیا گیا اس حکم سے. نمبر 1 ٹڈی اور نمبر 2 مچھلی. دوسری چیز ہے دم، خون. یہاں پر صرف خون ہے، لیکن دوسری آیت میں ہے دمم مسفوحن ہے، وہ خون جو بہنے والا ہو. ایسا خون حرام ہے، اس کا استعمال نہیں کر سکتے. آج بھی کچھ لوگ کہیں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن شریعت میں حرام ہے خون کا استعمال. لیکن جس حدیث میں ٹڈی اور مچھلی کو الگ کیا گیا ہے، وہیں پر دو طرح کے جو خون تھے اس کو بھی حلال کیا گیا ہے. ایک جگر اور دوسرا تلی، جو کہ دما ہوا خون ہی ہوتا ہے، تو اس کو حلال کیا گیا ہے. تو جگر اور تلی کھانا حلال ہے، باوجود ہے کہ وہ خون ہے، لیکن وہ حلال ہے. تو میتہ حرام ہے، لیکن مچھلی اور ٹڈی یہ حلال ہے. اگر اس کو بغیر ذبح کے بھی کھانا چاہے تو اس کو کھا سکتے ہیں. اور مچھلی کی تو خیر ذبح ہوتی ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے خون سارے کے سارے حرام ہیں، لیکن جگر اور تلی یہ حلال ہے. ایک ہی حدیث کے اندر یہ چاروں چیزوں کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے. یہ حدیث جو ہے مسند احمد وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. دو چیز ہو گئی، ایک میتہ یعنی مردار اور دوسرا خون. تیسری چیز جو حرام کی گئی ہے وہ ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. خنزیر جانتے ہی ہے،
गोश्त से मुराद यहाँ पर सिर्फ गोश्त नहीं है, बल्कि उसका नस, पट्ठा, उसके सारा का सारा बदन ही यहाँ मुराद है। उसका इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है। वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि भी, चौथी चीज़ जो हराम की गई है वो जानवर जो कि गैरुल्लाह के नामज़द कर दिया गया हो, गैरुल्लाह के नाम कर दिया गया हो, किसी मूर्ति के नाम कर दिया गया हो, किसी पीर बाबा के नाम कर दिया गया हो, किसी अल्लाह के वली के नाम कर दिया गया हो, किसी अल्लाह के अलावा जितने भी मखलूक़ात हैं किसी के भी नाम कर दिया गया है, तो वो उसका खाना हराम हो गया। इसमें एक शक्ल तो ये है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का नाम लेकर उसको ज़बह किया जाए, ये तो बिल्कुल लिया हराम के साथ साथ ये शिर्क भी हो गया, ये हराम के साथ साथ शिर्क भी हो गया और ये जानवर हराम हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर मुशरिकीन अरब जो थे वो लोग यही करते थे, वो अपने जो बुत थे उनके बनाए हुए उन बुतों के नाम पर ज़बह किया करते थे और उसको खाते थे। वो लोग उनको खुश करने के लिए बलिदान दिया करते थे। और इस ज़माने में बहुत सारे जाहिल जिनको शरीयत का इल्म नहीं है, तो ऐसे लोग भी बाज़ बाबाओं और पीर के नाम से जो है ज़बह करते हैं, वो खाना हराम है और ऐसा करना बहुत गुनाह अज़ीम है। वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि भी, तो ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है वल मुनखनिका, वो जानवर भी हराम है जो कि गला घुटने से मर जाए। मिसाल के तौर पर बंधा हुआ था जानवर, घर में है गाय, बैल, बकरी, खस्सी, लेकिन उसको आपने रस्सी से बांधा था, वही रस्सी जो है उसके गले में तेज़ से जो है लिपट गई और उसकी वजह से उसका दम घुट गया और वो जानवर मर गया। तो ऐसी सूरत में ये जानवर खाना भी हराम है। वल मौकूज़ा, और वो जानवर भी खाना हराम है जो किसी चोट से मर जाए, किसी चोट से मर जाए। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी जानवर को ज़ोर से छड़ी से या किसी डंडे से मारा और वो जानवर मर गया, तो ऐसे जानवर को खाना भी हराम है। अगरचे ये मुनखनिका और मौकूज़ा यानी कि गला घुटने से मरने वाला जानवर या इसी तरीक़े से चोट लगने से मरने वाला जानवर, ये सब जो है मैता के अंदर दाखिल था, लेकिन अलग से इसको ज़िक्र किया क्योंकि मुशरिकीन अरब इसको अलग से खाते थे, इसलिए इसको अलग से ज़िक्र करके इसकी हुर्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई कि ये चीज़ें भी हराम हैं जिसको ये लोग खाते हैं। तो मौकूज़ा कहते हैं ऐसे जानवर को जिसको कि चोट लगी और वो मर गया डंडे से या किसी भी चीज़ से। इसी के अंदर आता है कि अगर कोई शख्स गोली बंदूक से मारता है और वो मर जाता जानवर, तो उसका खाना भी हराम हो जाएगा। हज़रत अदी बिन ताई रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, हातिम ताई, अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, हातिम ताई के साहबजादे हैं ये। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम ऐसी जगह में रहते हैं कि वहाँ से हम लोग शिकार करते हैं तीरों के ज़रिए, और बसा औक़ात हम लोग तीर मारते हैं और ज़बह करने से पहले जानवर मर जाता है, तो क्या हम वो जानवर खा सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तीर की नोक लगी है जानवर को और वो ज़ख़म की वजह से, तीर का जो नोक है उस नोक के ज़ख़म की वजह से वो जानवर मरा है, तो उसको खा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के तीर मारना पड़ेगा। और अगर तीर की चोट की वजह से मरा है, मिसाल के तौर पर तीर मारा लेकिन तीर का ये हिस्सा लगने की वजह, कोई परिंदा है मान के चलिए, उसका जो है अर्ज़ में इस हिस्से, ये वाला हिस्सा लगने की वजह से मरा है, तो ऐसी सूरत में चोट लगने की वजह से, इसकी मौत होने की वजह से ये जानवर हराम हो जाएगा। तो यहीं पर से एक मसला है कि अगर कोई बंदूक से मारे, बिस्मिल्लाह पढ़ के भी मारे, तब भी वो जानवर हराम होगा, क्योंकि वो चोट की वजह से मरता है, वो तीर जैसा ज़ख़म आलेदार धारदार हथियार नहीं है। अगर धारदार हथियार के ज़रिया से किसी जानवर का शिकार किया जाए बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह की नीयत से, मिसाल के तौर पर भाला है, फरसा है, और उसके ज़ख़म और उसके जो है धार लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसे जानवर को खा सकते हैं इस हदीस की रोशनी में। लेकिन गोली बंदूक के ज़रिए शिकार किए हुए जानवर का खाना जायज़ नहीं है,
یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے۔ تو حدیث کی روح سے ایسا جانور کو جس کو کہ تیر یا کسی بھی زخم کرنے والے آلے کے ذریعہ سے شکار کیا گیا ہو، اگر بسم اللہ پڑھ کر شکار کیا جائے تو ایسی صورت میں بغیر ذبح کے بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ والموقوذہ والمتردیہ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کہ گر کر مر جائے۔ پہاڑ یا کوئی اونچی جگہ پر کوئی جانور تھا، یا ایسے چھت پر ہی گھر کا خصی چڑھ گیا اور وہاں سے اتر نہیں سکا، وہ گر گیا اور چوٹ لگ گئی اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی، تو ایسی صورت میں ایسا جانور کھانا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ والنطیحہ، اور وہ جانور بھی کھانا حرام ہے جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، گاڑی کی ٹکر میں زد میں آ گیا، یا جانور کو ہی ٹکر مارا اس کی وجہ سے مر گیا، تو ایسی صورت میں یہ جانور بھی کھانا حرام ہے۔ وما اکل السبع، درندہ جس کو چیر پھاڑ دے اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، تو ایسے جانور کو بھی کھانا حرام ہے۔ تو یہ کل جو ہے 9 چیزیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتی الا ما زکیتم، لیکن جس کو تم ذبح کر ڈالو، اس کا تعلق پیچھے سے ہے۔ شروع میں جو 4 چیزیں ہیں، مردار، خون، اسی طریقے سے خنزیر، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، ان چاروں کو چھوڑ کر جو 5 جو جانور اور ذکر کیے گئے ہیں، گلا گھٹنے کی وجہ سے، یا چوٹ لگنے کی وجہ سے، یا گرنے کی وجہ سے، یا ٹکر لگنے کی وجہ سے، یا درندے نے پھاڑ دینے کی وجہ سے، یہ جو 5 طرح کے جانور ہیں، اس کا تعلق اس سے ہے۔ اسلاف اور سلف صالحین اور بعض صحابہ کرام سے بھی یہ منقول ہے کہ الا ما زکیتم کا تعلق، مگر جس کو ذبح کر ڈالو، اس کا تعلق ان 5 سے ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ اگر میتہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، ذبح کیجئے کچھ بھی کیجئے، دم نہیں ہو سکتا، وہ جو ہم نے حدیث میں بتایا، دو چیزوں کو چھوڑ کر، خنزیر یہ بھی حلال نہیں ہو سکتا چاہے کچھ بھی کیجئے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ باقی جو 5 چیزیں ہیں، اگر اس کی موت سے پہلے مرنے سے پہلے اگر ذبح کر لے اللہ کا نام لے کر، تو وہ حلال ہو جائے گا۔ الا ما زکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو۔ مثال کے طور پر ایک جانور تھا جس کا گلا گھٹنے کی وجہ سے موت کے قریب ہو گیا، لیکن آپ کی نظر پڑی، آپ نے اس کو اٹھا لیا، تو ابھی زندگی باقی تھی، آپ نے اس کو ذبح کر لیا، تو یہ حلال ہو گیا۔ اسی طریقے سے شدید چوٹ لگ گئی، کسی بھی چیز سے چوٹ لگ گئی، کسی نے مارا اس کو ڈنڈا اور وہ موت کے قریب ہو گیا، مرا نہیں تھا جانور، زندگی کی رمق باقی تھی، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اس کو ذبح کر لیا، تو وہ حلال ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو جانور گرا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، تو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا۔ اسی طریقے سے جس جانور کو ٹکر لگی ہے، مرا نہیں ہے، اس کو ذبح کر لیا تو حلال ہو گیا۔ درندے نے منہ لگایا لیکن آپ پہنچ گئے، آپ نے جو ہے اس کو ذبح کر لیا بچا کر، وہ مرا نہیں تھا جانور، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ حلال ہو گیا۔ تو یہ 5 طرح کے جانور ہوئے، 5 قسم کے، کہ موت سے پہلے اگر ذبح کر لیا تو یہ حلال ہو جائے گا، اگر مر گیا تو پھر یہ حرام ہو جائے گا۔ الا ما زکیتم، لیکن جس کو تم ذبح کر ڈالو۔ وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو کہ پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے۔ دراصل نصب جو ہے ان پتھروں کو کہا جاتا ہے جو کہ اسلام سے پہلے، مکہ کو فتح کرنے سے پہلے مشرکین مکہ نے اور مشرکین عرب نے کعبہ کے ارد گرد رکھ رکھا تھا، کھڑا کر دیا تھا بت کی طرح، اور اس کو وہ لوگ پوجتے بھی تھے، اور وہ گویا کہ ایک طرح کا مذبح ہوتا تھا، بلیدان گاہ، بلیدان دیتے تھے لوگ وہاں پر جا کر، اور اس کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، تو اسی کو نصب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کے بلیدان گاہ پر جگہ پر جا کر، جہاں پر کہ لوگ پوجتے ہوں، پوجا پاٹ کرتے ہوں غیر اللہ کے، اور وہاں پر جا کے جو ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، تو پرستش گاہوں پر ذبح کیا ہوا جانور ہی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو بذریعے قرا کے تیروں کے۔ دراصل اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا
کہ کچھ تیر ہوا کرتے تھے جو کہ خانہ کعبہ کا جو متولی ہوتا تھا، خانہ کعبہ کو جو دیکھ ریکھ کرتا تھا، خانہ کعبہ کا جو مجاور ہوا کرتا تھا، چونکہ اللہ کے رسول اسلام سے پہلے ہی خانہ کعبہ ایک مقدس عرب کے اندر مانا جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. تو خانہ کعبہ اگرچہ اس کے اندر وہ لوگ مورتیاں بھی رکھے ہوئے تھے لیکن بہرحال متبرک مانتے تھے اس کو. تو خانہ کعبہ کے جو متولی ہوتا تھا اس کے پاس 7 تیر ہوا کرتے تھے، 7 تیر جو مارتے، تیر دھنش، تو تیر ہوا کرتے تھے. ان تیروں پر کچھ لکھا ہوتا تھا، کسی پر نعم یعنی ہاں اور کسی پر لا یعنی نہیں ہوتا تھا، کسی پر کچھ اور ہوتا تھا، کسی پر کچھ اور ہوتا تھا. اور وہ تیر جو ہے ترکش کے اندر، یہ تھیلے کے اندر رکھے رہتے تھے 7 تیر. جب کسی شخص کو انہی تیروں کو ازلام کہا جاتا ہے، انہی تیروں کیا کہا جاتا ہے؟ ازلام، جو یہاں پر کہا گیا ہے. ان تیروں کے ذریعہ لوگ کیا کام کرتے تھے کہ اگر کسی کو بڑا کام کچھ کرنا ہوتا تھا کہ ہم کو فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ کاروبار کھولنا ہے، فلاں یہ کام کرنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، فلاں جگہ سے قافلہ تجارت کا قافلہ شروع کرنا ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں. تو اس کو جاننے کے لیے اس خانہ کعبہ کا جو مجاور ہوتا تھا اس کے پاس جاتا تھا وہ آدمی، اور اس کو کچھ نذرانہ وغیرہ دے کر ان سے کہا جاتا تھا بھائی ہمارا پھال نکال دو، ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بتاؤ کہ بھائی تیر نکال کر بتاؤ کہ میرے لیے کیا یہ صحیح ہوگا کہ نہیں. وہ تیر نکالتا تھا اور اس میں جو لکھا رہتا تھا اس کے حساب سے اس کو بتا دیتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ خود ایک کام حرام ہے. تو یہاں پر لیکن یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ یہ ایک عمل ہے جو کہ حرام بھی ہے، شرک بھی ہے. غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو کی ذات میں حسن نہیں، خوبی نہیں ہے، کوئی اور چیز کو نفع نقصان کا مالک نہیں بنا سکتے ہیں. تو ایک تو کام تیر سے یہ لیتے تھے. انہی تیروں کا ایک کام اور ہوتا تھا کہ وہ لوگ چند لوگ مل کر اونٹ وغیرہ ذبح کرتے تھے اور پیسے وغیرہ ملا دیا، اور گوشت کی تقسیم، گوشت کا جو بٹوارہ کرتے تھے وہ ایسے نہیں کہ جس کا جتنا پیسہ اس سے لے لو، بلکہ اس تیر کے ذریعہ کرتے تھے. سب لوگ اپنے اپنے حصے کا تیر نکالتے، اس میں کسی میں آدھا لکھا رہتا، کسی میں 1 کونا لکھا رہتا اپنے حساب سے، اور پھر اس کے ذریعہ سے اسی کے اعتبار سے اس کو گوشت ملتا تھا. چونکہ اس میں بھی ایک بڑا دھوکہ ہے. تو ان سب چیزوں کو کہا گیا کہ یہ سب چیزیں بھی حرام ہیں، ان چیزوں سے کے ذریعہ سے گوشت کی تقسیم نہیں کرنی ہے. تو وہ اگر ہے یعنی فال نکالنا تیروں کے ذریعہ سے وہ بھی حرام ہے، اور اس طریقے سے گوشت تقسیم کرنا بھی حرام ہے. جس کا جتنا حصہ ہے اس کے حساب سے بانٹ لو، تقسیم کر لو. اس میں تو دوسرے کا حق بھی دوسرے کو چلا جاتا ہے. نہیں تو جوا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ جوا ہو گیا. اسی وجہ سے جوا کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. استقسام بالازلام جو ہے یہ جوا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کے لیے الگ سے بھی حرمت نازل ہوئی ہے. انما الخمر والمیسر، میسر کے معنی جوا کے آتے ہیں. تو یہ میسر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، خمر بھی حرام ہے. تو یہ جوا بھی ہو گیا ایک طرح کا دوسرا والا، اور پہلا والا تو شرک ہو گیا. تو جوا کی آمدنی بھی حرام ہے. تو اس لیے اس طریقے سے تیروں کے ذریعہ سے جو گوشت ملا ہے وہ بھی کھانا حرام ہو گیا. اسی وجہ سے فقہاء کرام اور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ فال نکالنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے وہ ہاتھ کا لکیر دیکھ کر نکالے یا کسی بھی اور طریقے کے ذریعہ سے نکالے، فال نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ سب کے سب حرام کے دائرے میں آتا ہے. ویسا کام نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کہ تقسیم کرو بذریعہ قرا کے تیروں کے، یہ سب گناہ ہے. ذالکم فسق، ایسا کام کرنا گناہ ہے. چاہے وہ فال نکالو تیر کے ذریعہ، وہ بھی گناہ ہے. اسی طریقے سے تیروں کے ذریعہ گوشت تقسیم کرو، یہ بھی گناہ ہے. الیوم یئس الذین، آج کے دن نا امید ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا. یہ آیت نازل ہوئی، اس کو سمجھیے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے، یہ جو ہے ابھی آگے بتائیں گے. یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفہ کے دن. اور حجۃ الوداع یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس وقت کی اسلام پورے جزیرۃ العرب پر غالب آ چکا تھا. پورے عرب کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اسلامی قانون نافذ ہو چکا تھا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ اب جو ہے تمہارے دین سے مایوس ہو چکے، نا امید ہو چکے. پہلے جو منصوبے بناتے تھے کہ ان کو مٹا دیں گے، ان کے خلاف منصوبے بناتے، اس کو ملایا،
اب وہ سب کام یہ لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ پورے جزیرۃ العرب پر تھے وہ لوگ، کافر لوگ تو تھے اس وقت، لیکن حکمرانی اسلام کی ہو چکی تھی اور لوگ جو ہے زیادہ تر اسلام قبول کر چکے، تو اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ لوگ اس حالت میں نہیں تھے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی سازش کریں، چونکہ نا امید ہو چکے کہ اب ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہٰذا اب ان چیزوں کا خیال ہٹا دو، اب میری ہی عبادت کرو۔ وہ اسی کو کہا انہوں نے کہ اب ان لوگوں سے ڈرنے کی یا ان کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ بالکل اطمینان ہو گیا کہ جزیرۃ العرب سے یا کہیں سے بھی دین کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی کو کہا گیا آج کے دن نا امید ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام بھی تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ یہ پوری آیت الیوم اکملت لکم، یہ پوری آیت جو ابھی پڑھی گئی ہے، یہ پوری آیت نازل ہوئی ہے عرفہ کے دن۔ عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا ہے، چونکہ حج فرض ہی ہوا ہے سن 8-9 ہجری کے اندر، تو پہلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے کے لیے سورہ براءت نازل ہوئی تھی، وہ اس کو سنانے کے لیے اور اس کے مطابق اعلان کرنے کے لیے بھیجا، اور دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے کب؟ عرفہ کے دن، حجۃ الوداع کے موقع پر، اور وہ بھی کہاں؟ میدان عرفہ کے اندر جبل رحمت کے پاس، عصر کے بعد، یعنی کہ ساری قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب میں نے تمہارے لیے، یعنی تم مسلمان، سارے مسلمانوں سے، سارے مومنین سے خطاب ہے کہ اب میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اتفاق ہے اس میں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے جس کے اندر احکام ہے حرمت حلت کے، اس سے پہلے بہت سارے احکام ہیں، اس آیت کے بعد کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں کہ کوئی حکم آیا ہو۔ فضیلت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، فضائل کی آیتیں نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ آیت سب سے آخر کی ہے، اس کے بعد کی ہے، لیکن اس میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کی واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ، جس دن کی تم اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ آیت آخری آیت ہے اس معنی کر کہ اس میں احکام آئے ہیں حلت حرمت کے، اس کے بعد کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی ہے جس میں کہ حلت یا حرمت کے احکام آئے ہوں، اسی لیے کہا گیا کہ یہ آیت مکمل ہو گیا اور آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اب جو ہے دین کے جتنے بھی حلت حرمت کے احکام تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس آیت کے ذریعہ جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جتنے بھی احکام آنے تھے وہ آ گئے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، گویا کہ اللہ رب العزت نے اور یہ ان احکام کا اور ان انعام کا آنا شروع کب ہوا تھا، کس چیز کو مکمل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الیوم اکملت، تو تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنے انعام، تمہارے پر جو میرا اپنا انعام ہے اس کو بھی مکمل کر دیا۔ دراصل اس کی ابتدا ہوئی تھی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ اللہ رب العزت نے جو پیغام، جو احکام انسانوں کو دینا تھا وہاں سے اس کی ابتدا کی، اور مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں وہاں کے حالات کے اعتبار سے کچھ احکام نازل کرتے گئے، اور اخیر میں خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان احکام کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، وہاں سے شروع کیا تھا اور یہاں آ کے ختم کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ دین کی جو بنیاد ہے وہ سب ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس آیت کے ذریعہ اس امت مسلمہ کی جو ہے خاص خصوصیت بیان کی گئی ہے
کہ اس کے ذریعے اس پر جو ہے اپنے انعام کو اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود کے کچھ علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کی طرف ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس ویسی آیت کوئی نازل ہوتی تو ہم جس دن وہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے۔ ان یہودیوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا یہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس رہنے دیجئے، ہمیں سب پتہ ہے کہ کون سے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ عرفہ کے دن اور وہ بھی جمعہ کے دن اور وہ بھی عصر کے بعد جبل رحمت کے پاس جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو ہمارے لیے تو جس دن نازل ہوئی یہ آیت اس دن تو عید سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ دن تو عید عرفہ کا دن جو ہے بہت متبرک اور خاص دن ہے، وہ تو ہمارے لیے تو وہ عید کا دن ہے ہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہم لوگ اس معنی کر عید نہیں مناتے ہیں، عرفہ کے دن کو مخصوص نہیں مانتے ہیں کہ اس معنی کر کی نہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کرنے کا اعلان فرمایا، اس وجہ سے ہم لوگ اس کو متبرک نہیں مانتے ہیں۔ اس طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھیے جتنی بھی قومیں ہیں دنیا کے اندر سب کے حالات یہ ہیں کہ وہ لوگ کسی نہ کسی تاریخی واقعے کی بنیاد پر عید کا دن مناتے ہیں۔ کسی دھرم میں ایسا ہے کہ ان کا جو دھرم گرو ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے جس دن، اس دن کو وہ لوگ عید کے طور پر مناتے ہیں۔ کہیں پر کوئی بڑا آدمی گزرا رہتا ہے اس کی وجہ سے اس کو عید کا دن مناتے ہیں۔ کبھی کوئی کسی تاریخ کو کوئی فتح ہوئی رہتی ہے ان کے دھارمک طور پر تو اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ تو اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن تو بہت متبرک تھا، لیکن ہم اس بنیاد پر ہر سال اس کو عید کی طرح نہیں مناتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے تاریخی باتوں پر یا شخصیت کی بنیاد پر کسی دن کو عید کا دن نہیں قرار دیتا، بلکہ جو مومنین ہیں ان کی عبادت سے ان کی عید جڑی ہوئی ہے۔ دو عید مناتے ہیں، رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں مومنین، عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ کے واسطے، تو بڑی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس کے ختم پر ایک عید رکھی گئی عبادت کے صلے میں۔ اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے میں شروع میں جو حاجی لوگ ہیں، حاجی لوگ حج کرتے ہیں اور اسی طریقے سے قربانی کے فریضہ انجام دیتے ہیں، اس بنیاد پر وہ عید رکھی گئی۔ تو عبادت سے جڑی ہماری عید ہے، ہماری عید شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہے، ہماری عید کسی فتح و نصرت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا ہوگا تو ہمارے تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، ہمارے اتنے سارے غزوہ بدر کے شہید ہیں، غزوہ احد میں شہید ہونے والے حضرات ہیں، اور نہ جانے کتنے سینکڑوں نے لاکھوں کی تعداد میں ایسی شخصیات ہیں جن کی پیدائش پر، جن کی شہادت پر عید منائی جا سکتی تھی، جن کی شہادت کے دن کو منایا جا سکتا تھا۔ تو پھر تو کوئی دن عید کے بغیر عید سے خالی ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں جو ہے عید عبادت کی بنیاد پر رکھی گئی، انسان کی اپنی محنت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، کسی تاریخی واقعے کی بنیاد پر نہیں رکھی گئی ہے۔ لیکن بہرحال آج پھر سے ہمارے قوم نے جو کہ جہاں جہالت ہے، دیکھا دوسروں کے دیکھا دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو منانے لگے، پیران پیر کے یوم ولادت کو منانے لگے۔ ظاہر سی بات اسلام کی روح جو ہے کے خلاف ہے یہ۔ صحابہ اکرام نے کچھ نہیں کیا، صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد بھی 23 سال کا عرصہ ہے، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا کوئی برتھ ڈے منایا، نہ اور کسی کا برتھ ڈے منایا، نہ صحابہ اکرام کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی تقریباً 80-90 سال تک صحابہ اکرام رہے، انہوں نے نہیں منایا، اور کسی بھی بڑی شخصیت نے نہیں منایا، کسی ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے نہیں منایا، تو ہم کیوں منائیں؟ تو بہرحال یہ ایک جہالت ہے، جو لوگ جہالت کی طرف جاتے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ
جرم کر رہے ہیں وہ لوگ جو اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ آپ عمل پر آئیے، اسلام جو ہے عمل کی طرف، حقیقی اسلام پر آئیے نا، وہ اس کی خوبصورتی الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اسلام پر وعدے کیے ہیں وہ سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حقیقی اسلام پر لوگ اگر آئیں تو حقیقی اسلام کہاں ہے؟ بہت کم ہے۔ میدان میں حقیقی اسلام نہیں ہے۔ حقیقی اسلام جب بھی آئے گا تو اس کے جو وعدے ہیں وہ سب کے سب مکمل ہوں گے، پورے ہوں گے۔ اور جب بھی آیا ہے وہ دیکھا ہے تاریخ نے، جب بھی آیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی اسلام نصیب فرمائے۔ آگے ہے ایک اور چھوٹا سا ٹکڑا ہے، فمن استرپس، جو شخص شدت کی بھوک میں بےتاب ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو جانور حرام ہے اس کا کھانا اس وقت ایک حالت ہے جبکہ حلال ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہے کہ اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا۔ پہلے زمانے میں یہ صورتحال زیادہ ہوتی تھی، چونکہ لوگ جنگل وغیرہ میں سفر کیا کرتے تھے، اکیلے سفر کیا کرتے تھے، کبھی جنگل میں پھنس بھی جاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اگر کہیں پر یہ سچویشن آ جائے کہ بھوک کی بے شدت اتنی زیادہ ہو کہ اگر کچھ نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو یہاں پر جان کو بچانے کے لیے اگر سامنے اگر کوئی مردار چیز ہی پڑی ہے، کوئی ایسا جانور ہی پڑا ہے جس کا کھانا حرام ہے، تب بھی اس کو اپنی جان بچانے کے لیے کھانے کی اجازت ہے، لیکن اتنا ہی کھانا ہے جتنے میں کہ اس کی جان بچ جائے، اس کو مزہ لے کر نہیں کھانا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا، فمن استرپس، جو شخص شدت کی بھوک میں بےتاب ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو۔ گناہ کی طرف کا مطلب یہی ہے کہ یہ نہیں کہ اب اس کو رغبت لے کر کھانا شروع کر دیا۔ فمن اضطر غیر باغ، یہاں پر نے دوسری آیت میں سورہ بقرہ کے اندر کہ اس کی خواہش سے کھانے والا نہ ہو، مزے لینے والا نہ ہو، بس اپنی جو ضرورت ہے اسی ضرورت کو پوری کرنا، اور یہ سمجھ کر کہ اس حالت میں اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم کو اس کو کھانا ہے، کھا کر اپنی جان بچانی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اگر ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت درگزر کر دیں گے، پکڑ نہیں کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔